الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نمبر ہے 258 علم ترى اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا الذی اس شخص کی طرف حاج جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فی ربہ اس کے رب کے بارے میں یہ کہ آتاہ اللہ الملک دیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ملک مقفل عالم پھر آ گیا نا مین کی نشانی میں نے کہا بھائی یہاں اگر نہ ٹھہرے تو نہ ہوتا ہے تلاوت کرتے ہوئے جب بھی تلاوت کریں تو ایسے مقفل عالم کی جگہ پر ٹھہرنا چاہیے نہ ٹھہرنے سے گناہ ہوتا ہے اذ قال جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی میرا رب تو وہ ہے یحیی جو زندگی عطا فرماتا ہے ویمیت اور موت دیتا ہے قال نمرود نے کہا انا احیی میں بھی زندہ کرتا ہوں وامید اور موت دیتا ہوں قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ یاتی لے کر آتا ہے بالشمسی سورج کو من المشرقی مشرق کی جانب سے فاتی بہا بس تو لا کر دکھا اسے من المغربی مغرب کی جانب سے فبہت الذی کفر بس حیران رہ گیا وہ کافر واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں رہنمائی کرتا قوم الظالمین ظالم قوم کی عراق کے بابل شہر ہے اس کے ساتھ اس وقت پرانے دور میں جو دارالخلافہ تھا عراق کا تو آج کل اس کا نام پور ہے تو اتنا بڑا قصبہ نہیں ہے تھوڑا سا قصبہ ہے ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے اور عجیب بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے اسے قرآن نے آزر کے نام سے پکارا ہے قال لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ تو نمرود جو وقت کا بادشاہ تھا کہتے ہیں 400 سال اس کی عمر تھی اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام سے اس کا مقابلہ ہوا وہ بتوں کا پجاری تھا خدا کا نوکر تھا بلکہ خود کو خدا کہلواتا تھا جہاں کہیں
بت خانہ بنانا ہوتا یا کہیں اس بت خانے کے مجاور لگانے ہوتے حضرت پہ، یعنی جو وزارت مذہبی اوقاف تھی نا، یہ اس کے وزیر تھے نمرود کے اس وقت، ان کے جو مذہبی امور تھے ان کے وزیر تھے، ان کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین کی حکمتیں اپنی ہیں۔ اللہ نے ایک بت ساز کے گھر میں بت شکن پیدا کر دیا۔ باپ بت بناتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے، بت خانے بناتا ہے اور ان کی نگرانی بھی کرتا ہے سارے ملک میں، اور وہاں پر جو ملازمین ہیں ان کو لگانا ہٹانا یہ بھی ان کے ذمہ ہے۔ اب ایسی صورتحال جب سچویشن پیدا ہو جائے کہ باپ کا عقیدہ اور ہو، مذہب اور ہو، اور بیٹے کا اور ہو، اللہ معاف کرے، اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے مسلمان گھرانے کے اندر پیدا فرمایا، بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ اور اس سے بڑا احسان بھی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یہ اس سے بھی بڑا احسان۔ اور پھر اللہ کا یہ بھی بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا۔ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ آتا ہے نا کہ جا رہے تھے تو اچانک سامنے ایک کتا آ گیا، تو حضرت جو ہے نا کھڑے ہو گئے بڑی خاموشی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ۔ تو ٹھہرا تھوڑی دیر اور چلا گیا۔ مریدوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا تھا؟ کہنے لگے یہ کتے نے مجھ سے ایک سوال کیا اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک تو مشہور واقعہ ان کا یہ ہے، اس سے پہلے میں وہ عرض کر دوں، کتا آیا رستے میں تو ایسے ہی ملاقات ہوئی تو پوچھا مریدوں نے، انہوں نے کہا کہ کتے نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے کہ یہ بتاؤ آپ مجھ سے بہتر ہیں کہ میں آپ سے بہتر ہوں؟ حضرت آپ نے اسے کیا کہا کہ میں نے اسے کہا کہ یہ سوال میرے مرنے کے بعد کرنا تھا، اور اپنے مریدوں کو یہ نصیحت کرتی ہے کہ میرا جنازہ جب جا رہا ہو اور یہ کتا سامنے آئے تو جنازہ 4 روپئے نیچے رکھ دے۔ ایسے ہی ہوا جب وقت آیا تو، اور بالکل وہ کتا آیا سامنے جنازے کے، اور اس نے پوچھا تو کہتے ہیں جنازے کی چارپائی سے آواز آئی کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ کتے نے کہا کہ حضرت اتنا سا جواب تو آپ مجھے زندگی کے اندر بھی دے سکتے تھے، ظاہر ہے آپ انسان ہیں، یعنی میں جانور مخلوق ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس وقت میں نہیں کہہ سکتا تھا، مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ میری موت ایمان پر ہوگی یا نہیں، اللہ بھی پتہ ہے، تو اس وقت میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ تو اب چونکہ میں الحمدللہ ایمان پر جا رہا ہوں، اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا۔ وہ جو واقعہ میں پہلے عرض کرنے لگا، میں نے کہا حضرت کتے نے کیا سوال کیا ہے؟ میں نے کہا کتے نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا سیٹ اپ اور گیٹ اپ اور یہ سارا مرتبہ مقام جہاں اس دنیا میں ہے، اس کی بات نہیں کرتا، مجھے یہ بتائیں کہ ازل میں آپ نے کون سی ایسی نیکی کی تھی اور میں نے کون سا جرم کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو انسان بنا دیا اور مجھے کتا بنایا؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس اس کی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، میں خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا کہ میں اس کو کیا جواب دوں۔ ایسا ہوتا ہے، یہ جو مخلوق ہے نا، یہ اگر اللہ کے ولیوں سے ایسا کوئی واقعہ منسوب ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر اللہ کے نبیوں سے منسوب ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور میں نے بارہا عرض کیا کہ الحمد
الحمدللہ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے یہاں اللہ کے نبیوں کے معجزات بھی برحق ہیں اور اللہ کے بریوں کی کرامتیں بھی برحق ہیں. فرق صرف اتنا سا ہے، عقیدے کی بات ہے کہ معجزے میں ہاتھ اللہ کے نبی کا ہوتا ہے اور طاقت خدا کی ہوتی ہے، اور کرامت کے اندر ہاتھ اللہ کے ولی کا ہوتا ہے، لیکن کرامت دکھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سفر میں تھے تو بیٹھ گئے، کھانا کھانے کا وقت تھا، کھانے کے لیے سالن نہیں تھا، میرے ساتھی بھی تھے آپ کے ساتھ. تو کہتے ہیں ایک شہد کی مکھی آئی اور وہ آ کر کے بل بنانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور کچھ کہہ رہی تھی. وہ اللہ نے اس کی زبان سمجھائی نبی علیہ السلام کو. صحابہ کرام نے پوچھا حضرت یہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس سالن نہیں ہے کھانے کے لیے، تو یہاں قریب میرا چھتا لگا ہوا شہد کا، تو بتا بھیجے میرے ساتھ وہاں سے شہد لے آئے تو آپ شہد کے ساتھ کھانا کھا لینا. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ایسے پیچھے میرے جاؤ گئی جاتی ہے یہ. چلے گی بتایا، اس نے چھتا تھا وہ توڑ کے لے آئے اور کھانا کھا لیا ساتھ میں شہد کے ساتھ. شہد بھی سالن کا کام دے جاتا ہے، بلکہ سرکے کے بارے میں آپ نے فرمایا نعم الادام والخل، بہترین سالن سرکہ ہے، بہترین سالن سرکہ ہے. ایسا جب کھانا کھا رہے تھے یا کھا چکے تو وہ مکھی آ کے پھر بنانے لگی. تو صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ اب یہ کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا اب اس نے کچھ نہیں کہا، میں نے اس سے ایک سوال کیا. میں نے یہ سوال کیا کہ جب تم پھولوں کا رس چوستی ہو تو وہ رس کڑوا ہوتا ہے، بے ذائقہ ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، یا کڑواہٹ ہوتی ہے. پھولوں کے آپ گلاب کا نکال کے دیکھیں، کسی اور کا دیکھ لیں، تو شہد جب بناتی ہو تو شہد میٹھا ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے اس سے یہ سوال کیا. تو یا رسول اللہ پھر مکھی نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ مکھی یہ کہتی ہے کہ ہم جب پھلوں کا رس چوس کر آتے ہیں تو رستے کے اندر آتے ہوئے آپ کی ذات گرامی پر درود پاک کرتے ہیں، جس کی برکت سے اللہ پاک ہمارے اس شہد میں مٹھاس پیدا کرتے ہیں. تو یہ واقعہ نبی علیہ السلام سے بھی منسوب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ باتیں کرنا اس طرح، اور یہ بہت سارے واقعات تاریخ اسلام میں آپ کو مل جائیں گے. وہ ایک صحابی تھے، وہ جب پچھڑ گئے اپنے اس سے لشکر سے، بتایا نا جنگل میں شیر تھا، تو آیا وہ، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں سرکار دو عالم کا صحابی ہوں اور میں پچھڑ گیا ہوں اپنے ساتھیوں سے، وہ آگے چلے گئے جہاد میں. کہتے ہیں وہ شیر بیٹھ کے دم ہی لانے لگا، اپنے اوپر بٹھایا اور جا کر کے لشکر ساتھ ملا کے آ گیا. صحابہ کرام سے کیسے واقعات منقول ہیں. تو خیر، وہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا نمرود، خدا کے وجود کا انکار کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے تو مزاحمت گھر سے ہوئی. میں نے پہلے ایک دفعہ کیا تھا کہ اماں سے سوال کر دیا، اماں میرا رب کون ہے؟ کہا بیٹا تیرا رب میں ہوں، تیری ضرورتیں میں پوری کرتی ہوں. اماں آپ کا رب کون ہے؟ کہ بیٹا میرا رب تیرا ابا ہے جو کما کے لاتا ہے اور مجھے دیتا ہے اور میں گھر چلاتی ہوں. اچھا اماں ابا کا رب کون ہے؟ بیٹا ابا کا رب نمرود ہے، بغت کا بادشاہ، جہاں سے وہ ان کو تنخواہ ملتی ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں، وہاں سے کما کے لاتے ہیں. اچھا اماں نمرود کا رب کون ہے؟ آگے سے ماں نے ڈال کے چپ کروا دیا. اور جب باپ گھر آیا تو کہنے لگے صاحب زیادہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، ابھی نوکری بھی جائے گا، لے جائے گا، آپ کی کام خراب ہو جانا. سمجھایا باپ نے. تو آگے آئے گا وہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب اپنے باپ آدر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں آپ کو بھی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں اور آپ کی قوم کو بھی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں. اور سورہ مریم کے اندر اس سے بھی بڑا پیارا انداز ہے. اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. اس کا مطلب ہے
ادب اداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے دلیل کے ساتھ والدین کے ساتھ بھی بات کی جا سکتی ہے، کسی اور کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے. تو ابا جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سن نہیں سکتے، پتھر کے بت ہیں، مالا یسمع ولا یبصر، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، آپ کو کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی پوجا مت کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف، ہوا میرے پیارے ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہیں اللہ کی طرف سے آپ پر عذاب نہ آ جائے. وتکون للشیطان ولیا، تو آپ شیطان کے ساتھی بن کے دوزخ میں چلے جائیں. یہ پہلے باپ کو سمجھایا لیکن باپ نہیں مانا، اور دوسری جگہ آتا ہے انہوں نے ڈانٹ دیا اور ساتھ دھمکی بھی لگائی، یا تو بعد آ جاؤ اور یا پھر میں تجھے گھر سے نکال دوں، اور پھر نکال بھی دیا، وہجرنی ملیہ، نکل جا میرے گھر سے. قال سلام علیکم، ٹھیک ہے بھائی السلام علیکم، اللہ کے لیے نکلنا. جب وہاں سے نکلے تو وقت کے بادشاہ سے مناظرہ ہوا. اس نے کہا کہ تو جس خدا کی بات کرتا ہے نا، اس کے وجود پر تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہنا ہے. نے کہا میں تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ سارا نظام میرے چلانے سے چل رہا ہے اور میں خدا ہوں. اگر تیرا بھی خدا ہے تو اس کی وجود بتا مجھے ہے کہاں، وہ دلیل کیا ہے، کیا کرتا ہے تیرا رب؟ انہوں نے کہا کہ میرا رب زندگی اور موت کا مالک ہے، زندگی اور موت دیتا ہے. اور سمجھانے کے لیے یہ بہت بڑی دلیل تھی کہ بے جان چیز میں جان پیدا کر دینا اور جاندار چیز کی جان نکال لینا. اس نے کہا لو یہ کون سی بات ہے، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. کہتے ہیں اس نے ایک ایسا قیدی منگوایا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، پتہ نا بارہم جو ہوتا ہے رحم کی اپیل صدر کے پاس جاتی ہے، تو اس نے اس کو چھوڑ دیا. اس نے کہا لو جی اس کی موت سمجھو آگے تھی تو میں نے اس کو زندگی بخش دی ہے. اور ایک جاتے ہوئے بات کہتے ہیں قیدی تھا دوسرا بھی، اور دونوں کو سزائے موت ہوئی تھی. بات کہتے ہیں کہ سامنے جا رہا تھا وہ بے گناہ لکڑ پکڑ کے لاؤ، اس کی گردن اتار دو. اس کی گردن اتار دو. کہتا ہے لو جی میں نے بھی زندگی بھی دے دی ہے، موت بھی دے دی، یہ کون سا مشکل کام ہے. اچھا اب اس کا مقصد تھا بات کو الجھانا. جو لوگ اس کے دیکھ رہے تھے وہ چاہتا تھا کہ مجھے ان کے سامنے میری شکست نہ ہو. اور یہ جب دلیلیں دیں گے آگے مطلب کہ زندگی اس کو کہتے ہیں، میں موت اس کو کہتے ہیں، تو نے کیا سمجھا ہے، میں نے کیا سمجھانا چاہا. ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھ گیا کہ یہ بات کو جانا چاہتا ہے، اس دلیل کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اچھا یہ بتا کہ میرا اللہ سورج کو روزانہ مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تیرا بھی دعویٰ ہے نا خدائی کا کہ تو بھی خدا ہے، تو اس کے الٹ کر دے، تو سورج کو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں لے جا غروب کرنے کے لیے. اب یہاں قرآن نے بڑا پیارا انداز اختیار کیا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ متحیر ہو کر، حیران ہو کر، پریشان ہو گیا اور بالکل اس کو چپ لگ گئی، کوئی جواب اس نے اس کا نہیں دیا. حالانکہ لکھتے ہیں مفسرین اکرام اس کے پاس اس کا جواب تھا. اگر وہ یہ کہتا کہ یہ جو سورج روزانہ مشرق سے ہوتا ہے یہ تو میں طلوع کرتا ہوں، اگر تیرا کوئی رب ہے تو اسے کیا مغرب سے لے آ، کہہ سکتا تھا. لیکن اس نے کہا نہیں. کیوں؟ اسے یہ یقین ہو گیا کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ میرے چلانے سے نہیں، کوئی ہستی ہے جس کی بات ابراہیم کر رہا ہے علیہ السلام، اور یہ اس کا پیغمبر سچا لگتا ہے. اگر میں نے کہہ دیا نا، مطالبہ کیا کہ اپنے رب سے کہا کہ مغرب سے نکال دے، تو اللہ نے اپنے نبی کی تصدیق کے لیے سورج کو مغرب سے طلوع کر دینا ہے. اور اس وقت جو میری ہزیمت ہوگی اور یہ جو میرے ساتھی ہیں سارے چھوڑ کر مجھے ادھر ہو جائیں گے. ہاں جی، اس لیے وہ بالکل مکمل خاموش ہو گیا، اسے کوئی جواب نہیں سوچا. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد آگے آئے گا پھر انشاءاللہ وہاں تفصیل سے بات ہوگی کہ پھر قوم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا. وہ جب قوم میلے پر گئی تھی اور سارے وہ ان کے ہاں جی خدا باڑے میں چلے گئے اور جا کر کے سب کو توڑا توڑا اور سارا وہ انشاءاللہ تفصیل سے بات آگے آگی. یہاں اتنی سی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علم تارا، علم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الالذی، الالذی، اس شخص کی طرف، اس شخص کی طرف، حاجہ، حاجہ، جس نے جھگڑا کیا، جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی ربی، فی ربی، اس کے رب کے بارے میں، اس کے رب کے بارے میں، ان یہ کہ آتاہ اللہ الملک، اللہ الملک، دیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ملک، دیا تھا اس کا تعالیٰ کو ملک۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے بادشاہ دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس نعمت پر کہ سلطنت اللہ نے مجھے بخشی ہے اور اللہ کا اقرار کرتا ہے، لیکن الٹا ہو گیا دماغ جب یہ کہتے ہیں نا اپنا، جب طاقت آتی ہے، دولت آتی ہے، حکومت آتی ہے، خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، بندے میں اختیار جو ہے نا یہ بڑی بڑی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ اذ قال ابراہیم، اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، ربی الذی، میرا رب تو وہ ہے، میرا رب تو وہ ہے، یحیی، یحیی، جو جلاتا ہے، جو جلاتا ہے، جلاتا نہیں، جلانا، زندگی دیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے، ویمیت، ویمیت، اور موت دیتا ہے، اور موت دیتا ہے، قال انا، قال انا، اس نے کہا میں بھی، اس نے کہا میں بھی، احیی و امید، احیی و امیت، زندگی اور موت دیتا ہوں، زندگی اور موت دیتا ہوں، قال ابراہیم، قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ، وَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، یاتی، یاتی، لاتا ہے، لاتا ہے، بالشمسی، بالشمسی، سورج کو، سورج کو، من المشرقی، من المشرقی، مشرق سے، مشرق سے، فاتی بہا، فاتی بہا، بس لے آ تو اس کو، بس لے آ تو اس کو، من المغربی، من المغربی، مغرب سے، مغرب سے، فبہت الذی کفر، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بس حیران رہ گیا وہ، بس حیران رہ گیا وہ، جس نے کفر کیا تھا۔ جس نے کفر کیا تھا۔ یہ ثابت ہوا کہ جو اہل باطل ہیں وہ دلیل کے ساتھ اہل حق کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، چپ ہو جاتے ہیں، دلیل ہوتی کو نہیں ان کے پاس۔ اللہ اکبر، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو، ظالم قوم کو، جنہوں نے فیصلہ کیا ہو کہ ہم نے کفر پہ ہی جمے رہنا ہے۔ یعنی جو بندہ خود ہی نہ سدھرنا چاہے، تو کہتا ہے نا قرآن میں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کا ترجمہ کیا تھا نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور اللہ 21ویں بارے میں آئے گا، اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے رستے کی رہنمائی اس کے لیے کرتے ہیں جو ہمارے رستے میں جد و جہد کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اور یہ ہے من جدہ وجدہ، کہ جس نے کوشش کی وہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ تو یہ ہدایت جو ہے یہ بھی بغیر محنت اور جد و جہد اور کوشش کے نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر بڑھتے دم تک قائم رکھے اور اسی پر اللہ پاک بہت عطا فرمائے۔